ناظرین کرام، جیسا کہ آج کل ایک بہت ہی پیچیدہ مسائل سے لوگ گزر رہے ہیں کہ لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں، تو جس طرح بعض لوگوں کی جلد سے رنگ اڑ جاتا ہے اور ان کے جسموں پر سفید داغ پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح بالوں سے رنگ اڑ کر ان کو سفید کر سکتا ہے۔ ہر قوم اور نسل میں طبعی طور پر بال سفید ہونے کی اوسط عمر معلوم ہو چکی ہے۔ ہندوستان کی نہیں، یورپی قوموں میں 50 سال کی عمر تک 50% افراد کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ افریقی قوموں میں 43 سے 53 سالوں کی عمر تک سفیدی آ جاتی ہے۔ جاپانیوں میں بال سفید ہونے کی عمر 35 سے 39 سالوں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس سارے پروگرام میں دلچسپ بات یہ ہے کہ عورتوں کے بال زیادہ دیر سے سفید ہوتے ہیں۔ لوگوں نے بالوں کی سفیدی کو روکنے یا وقت سے پہلے سفیدی کو ناپسند کرتے ہوئے یہ جاننے کی شدید کوششیں کی ہیں کہ سفیدی کیوں اور کیسے آتی ہے۔ سفید بالوں کا تفصیلی مطالعہ کیا جا چکا ہے، ان کی اندرونی صورتحال ٹھیک سے جانی جا چکی ہے، لیکن یہ صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے ابھی معلوم نہیں۔ ابھی تک جن چیزوں کو مورد اندام ٹھہرایا گیا ان میں جسم کا اپنا دفاعی نظام بھی قصوروار پایا گیا ہے، یعنی جو جسم کا امیونٹی سسٹم ہے، امیونٹی پاور ہے، تو اس کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ اس کے اندر کچھ الجھی ہوئی تبدیلیاں ایسی آتی ہیں کہ بال سفید ہونے لگتے ہیں۔ غدہ برقیہ کی بیماری یعنی ہائپو تھائرائیڈزم کے دوران بال جلد سفید ہو جاتے ہیں۔ خون کی کمی، دل کی بعض بیماریوں میں بال جلد سفید ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا اصرار ہے کہ ذہنی بوجھ، مایوسیوں، مسلسل گھبراہٹ، ذہنی خدمات کے بعد بال جلد سفید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مشہور ہے کہ بال نزلے سے سفید ہو گئے۔ اس باب میں کوئی واضح ثبوت میسر نہیں۔ پرانے زکام میں مبتلا ہزاروں نوجوان دیکھے گئے ہیں، مگر ان کے بال سفید نہیں ہوئے۔ شاید ان میں سفید ہونے کی شرح دوسروں سے زائد ہو۔ ماہرین امراض جلد نے پولیوسس نام کی ایک بیماری ایسی قرار دی ہے جس میں بالوں میں پایا جانے والا رنگ بنیادی طور پر ہی غائب ہوتا ہے۔ یہ کیفیت پورے سر میں بھی ہو سکتی ہے اور چند بالوں تک بھی محدود رہ سکتی ہے۔ اضافہ میں گنج بھی ہو سکتا ہے۔ بال گرنے کے ساتھ بقایا بالوں میں سفیدی آ جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ وہ لوگ جو وزن کم کرنے کے سلسلے میں چکنائیوں سے پرہیز کرتے ہیں ان کے بالوں کا رنگ ہلکا اور گنج بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چکنائیوں میں کچھ ایسی بھی ہیں جو بالوں کی صحت اور رنگ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ غذا میں لمحیات کی کمی سے بال کھردرے، خشک اور پتلے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تانبا کی کمی بھی سفیدی کو قریب لاتی ہے۔ اس کے برعکس تانبے کی صنعت میں یعنی تانبے کی بناوٹ میں کام کرنے والے کارکنوں کے بال وقت کے ساتھ سبز ہو جاتے ہیں۔ اس طرح معدنیات اور کیمیاوی کاموں میں کام کرنے والے کارکنوں کے جسم اور بالوں پر مختلف رنگ آ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ طب یونانی میں سفید بالوں کے علاج میں بہت سارے
نسخوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اطباء قدیم نے، پرانے جو ہمارے حکیم ہیں، انہوں نے اس موضوع کو فراموش نہیں کیا اور چند نسخے بڑے قابل قدر تجویز کیے ہیں۔ ان میں سے یہ نسخہ بہت ہی فائدہ مند، لاجواب ثابت ہوا ہے، جس میں برگ نیم، یعنی جو نیم کے پتے ہیں، وہ 50 گرام آپ لے لیں، اور آملہ خشک، سوکھے آملے جو ہیں، وہ 50 گرام، پوست بیرون اخروٹ، یعنی اخروٹ کے جو چھلکے ہیں، وہ 20 گرام لیں، اور گل لالا، یعنی جو لالا کے جو پھول ہیں، وہ 20 گرام، برگ حنا، یعنی مہندی کے جو پتے ہیں، وہ 10 گرام لیں، معزو سبز 5 گرام لیں، اور پانی 1.5 لیٹر۔ ان دواؤں کو 2 گھنٹے دھوپ میں رکھنے کے بعد خوب ابال کر بالوں پر لگائیں۔ قسط شیریں کو زیتون کے تیل میں ابال کر سر پر روزانہ تیل کی طرح لگائی جائے، اور حلیلہ کابلی، یعنی جو ہرڑ کابلی ہے، کو پیس کر روزانہ 1 دانہ کھایا جائے، تو اس کے بالوں کی سفیدی کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ اس کے علاوہ اگر روغن کلونجی، یعنی کلونجی کا تیل، ناریل اور نیم کے تیل کو برابر وزن ملا کر روزانہ بالوں پر لگائیں، تو بھی بالوں کی سفیدی کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بالوں کو کالا کرنے کے لیے ایک نسخہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حلیلہ بلیلہ آملہ، یعنی جو ہرڑا بہڑا اور آملہ، 1 کلو گرام آم کا بورا، 1 کلو گرام روغن کنجد، یعنی جو تیلوں کا تیل ہے، تیل کا تیل، 4 کلو گرام۔ اب اس کی بنانے کی ترکیب یہ ہے کہ آم کا بورا، یعنی آم کا جو پھول ہے، اور ترپھلا، ہرڑا بہڑا اور آملہ کو ترپھلا کہا جاتا ہے، تو ترپھلا یہ آپس میں مکس کر کے صفوف بنا لیں، اور روغن کنجد میں، یعنی تیلوں کے تیل میں جوش دلا دیں، بس تیار ہے۔ یہی تیل، یعنی روغن کنجد میں اس کو پکائیں اچھی طرح سے، اور پکانے کے بعد اس کو اتار لیں، بس دوا تیار۔ یہی تیل سر پر لگائیں، اور پھر بال کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ تو اس نسخے کا ضرور آپ لوگ استعمال کریں، اور جن لوگوں کو فائدہ ہو تو اس کے فائدے کے بارے میں ضرور کمنٹ میں ہمیں بتائیں۔ بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے ایک اور نسخہ حاضر خدمت ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اتریفل استو خدوس، 1 چائے کا چمچ، 1 گرام پانی کے کپ میں گھول کر 1/4 چمچ کلونجی کا صفوف کپ میں ڈال کر پی لیں۔ اس طرح صبح، دوپہر، شام کھانے سے پہلے مستقل استعمال کریں۔ اس نسخے کے مزید بہت سارے فوائد ہیں، جیسے بعض اوقات دائمی نزلے کی وجہ سے بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں اس نسخے کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، تو اگر وہ لوگ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انہیں بہت ہی بالوں کی سفیدی کے لیے نسخہ اگر مسلسل استعمال کیا جائے تو بال جڑوں سے سیاہ، یعنی کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ نزلے کی وجہ سے بالوں کی سفیدی کے لیے یہ بہت ہی عمدہ اور لاجواب نسخہ ہے، تو اس کا استعمال کریں، اور آپ حضرات
کو اگر اس نسخے سے فائدہ ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ کلونجی اور مہندی پیس کر سرکے میں حل کر کے سر پر ہر تیسرے دن 1 گھنٹہ کے لیے لگانا گنج کے لیے مفید تر ہے۔ جن کے گنج کی شکایت ہے، بال اڑ جاتے ہیں، بال گر رہے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر اس عمل کو کچھ عرصے تک مستقل کیا جائے تو تسلی بخش حالت کا مشاہدہ ہوتا ہے اور کئی مریض تندرست ہو جاتے ہیں، اور مریضوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اس نسخے سے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دراصل کلونجی کے اثرات جلد کے مسامات اور بالوں کی جڑوں تک بآسانی پہنچ جاتے ہیں، اس لیے یہ نسخہ ایسے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو ایک نسخہ اور آپ لوگوں کے لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو کہ سر کے بال بڑھانے کے لیے بہت ہی مؤثر اور مفید ہے۔ تو آپ لوگ ایسے کریں کہ اسبگول ثابت ایک چھٹاک لیں اور 1 کلو پانی میں رات کو بھگو دیں۔ صبح اچھی طرح مل کر اس کا لعاب کسی موٹے کپڑے میں چھان لیں اور اس میں کلونجی بالکل باریک میدا کی طرح پسی ہوئی آدھی چھٹاک ملا کر سر کے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگائیں۔ کم از کم 3 یا 4 گھنٹے یہ لیپ لگا رہے اور اس کے بعد تازہ پانی سے سر دھو لیں۔ کچھ عرصے مسلسل ایسا کرنے سے بالوں کا بڑھنا زیادہ ہو جائے، ان کا گرنا رک جائے گا۔ بعض اوقات بال 2 شاخ ہو جاتے ہیں، 2 منہیں ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی یہ لیپ مفید اور مؤثر ہوتا ہے، بہت ہی اثردار ثابت ہوتا ہے۔ اس کی دوسری ترکیب یہ ہے کہ کلونجی باریک پسی ہوئی آدھی چھٹاک، بیری کے پتے سبز، یعنی جو سبز ہرے پتے ہیں بیری کے، وہ تقریباً 1 پاؤ لیں۔ دونوں کو آپس میں ملا لیں، دونوں آپس میں ملا کر خوب کوٹ لیں۔ اتنا کوٹیں کہ آپس میں مل جائیں اور یہ ایک لیپ سا تیار ہو جائے گا۔ اگر یہ لیپ کچھ گاڑھا ہو تو ہلکا سا پانی ملایا جا سکتا ہے اور بالوں کی جڑوں میں یہ لیپ لگا لیا جائے اور اچھی طرح کپڑا باندھ لیا جائے۔ کم از کم 4 گھنٹے تک یہ لیپ لگا رہے، پھر اتار کر تازہ پانی سے سر دھو لیں۔ یہ بھی بالوں کے تمام امراض کے لیے، تمام بیماریوں کے لیے مفید و مؤثر ہے۔ اب اس کی تیسری کی ترکیب سن لیں کہ بیری کے پتے 1 پاؤ، کلونجی آدھی چھٹاک، دونوں کو تقریباً 4 کلو پانی میں ابال کر ہلکا نیم گرم کر کے اس سے روزانہ صبح سر دھوئیں اور سر میں یہی پانی لگا رہے تاکہ جذب ہوتا رہے۔ یعنی اس دوائی کے دوسرا پانی سر دھونے کے لیے بعد میں استعمال نہ کیا جائے۔ گرتے اور کمزور بالوں کے لیے ہفتے میں 2 یا 3 بار روغن کلونجی یعنی کلونجی کے تیل سر پر لگائیں تو بال گرنے سے رک جاتے ہیں، بلکہ اس عمل سے بال لمبے، گھنے، چمکدار اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سر کی سکری اور خشکی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں کی سفیدی کے لیے انڈے کا تیل اور یعنی کلونجی کے تیل میں ملا کر لگائیں، یا ناریل کا تیل اور نیم کے مغز کا تیل اور روغن کلونجی یعنی کلونجی کے تیل ملا کر برابر وزن روزانہ بالوں پر لگائیں۔ اس سے سفیدی جلد ہی دور ہو جاتی ہے۔ گنج اور بال خورا کے لیے، بال خورا اور بال چھڑ کے لیے ادرک کا پانی نکال کر اس میں برابر وزن سرکہ ملا کر لگائیں۔ رات کو سونے سے پہلے کلونجی کے تیل کے چند قطروں کی مالش کریں، جبکہ گنج کے لیے روغن کلونجی یعنی کلونجی کے تیل اور انڈے کا تیل ملا کر لگائیں۔ تو یہ بھی بہت ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ سکری اور خشکی کے لیے
بالوں کی سکری اور خشکی کے لیے، ڈینڈرف کے لیے برگ ہنا یعنی مہندی کے پتے اور کاسنی کے پتے اور کلونجی ہر ایک 30 گرام، سرکہ 500 یعنی 500 ملی لیٹر میں 10 منٹ تک ابال کر چھان لیں۔ اس لوشن کے 2 یا 3 چمچ روغن کلونجی کے 10 قطرے ملا کر سر پر مالش کرنے سے سکری اور خشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ نسخے جات جو ہیں آپ استعمال کریں، اور جن لوگوں کو ان نسخوں سے فائدہ ہو وہ کمنٹ میں ضرور ہمیں آگاہ کریں، بتائیں، تاکہ ہم کو بھی خوشی ہو۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اور بھی کارآمد نسخے جات لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔